بارش کے قطرے جیسے کھڑکی پر ٹکرا کر بیٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر لمحاتی سکون دیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ صرف خواب نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سبق ہو، ایک نشان کہ ہمیں اپنی ذات، اپنے صبر اور اپنی سمجھ کو اور مضبوط بنانا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم انہیں یاد کر کے یہ جان سکیں کہ ہر چیز ہمارے نصیب میں نہیں لکھی، اور کچھ اس لیے کہ وہ ہماری کہانی کے وہ کردار ہیں جو مکمل نہ ہو کر بھی دل میں ایک نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ یوں سمجھو جیسے بارش کے قطرے کھڑکی پر لمحہ بھر کے لیے ٹھہرتے ہیں مگر آخرکار بہہ جاتے ہیں۔ وہ لمحے خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور اداس بھی۔ واقعی کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی انسان کے ذریعے یہ سکھاتا ہے کہ اصل ضرورت انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی ہے۔ جو لوگ آ کر ہماری زندگی سے غائب ہو جاتے ہیں وہ مخصوص اتفاق نہیں ہوتے بلکہ وہ تقدیر کے بیجے کے وہ اسباب ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف لٹاتے ہیں۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ دل کا سہارا اگر اللہ کے علاوہ کسی پر رکھا جائے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بکھرنا، یہ خالی پن، یہ آنسو سب ایک ترتیب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، ہم جان لیں کہ سکون کا سفر سرچشمہ صرف وہی ہے۔ جو رشتے ہمیں چھین جاتے ہیں وہ دراصل ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل محبت اور اصل بھروسہ صرف اللہ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ لوگ آئینہ بن کر آتے ہیں، ہمیں ہماری حقیقت دکھا کر چلے جاتے ہیں اور پھر دل میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اور اس سوال کا جواب ہمیشہ یہی نکلتا ہے، صرف اللہ پر۔ آخر میں سوچو، اگر وہ رشتہ نہ ٹوٹتا، اگر وہ شخص نہ چاہتا تو شاید تم کبھی رب کے در تک نہ پہنچتے، کبھی سجدے کی مٹھاس نہ جان پاتے، کبھی آنسوؤں میں وہ سکون نہ ڈھونڈ پاتے جو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے دل کا درد بھلانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ یادیں جو دل میں بسی رہتی ہیں وہ تمہیں بار بار جھنجھوڑتی ہیں۔ اصل تعلق وہ نہیں جو انسانوں سے جڑتا ہے بلکہ وہ ہے جو رب سے جڑتا ہے، اور جب تم اس راز کو سمجھ لیتے ہو تو دل کہتا ہے شکر ہے رب کا جس نے توڑ کر جوڑا، رلا کے قریب کیا اور چھین کر بھی اپنا بنا لیا۔ دل مانتا ہی نہیں کہ وہ بار بار کسی کھڑکی کے شیشے پر بہتے قطروں کی طرح ماضی کے منظر دہراتا رہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کچھ چھین لیتا ہے تو وہ ہمیں خالی نہیں چھوڑتا، وہ اس خلا کو اپنی محبت اور اپنی قربت سے بھر دیتا ہے۔ یہ خالی پن، یہ درد، یہ جدائی دراصل ایک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو انسان کو انسان سے کاٹ کر اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہ آنسو تمہاری کمزوری نہیں بلکہ وہ زبان ہے جو اللہ تک سب کچھ پہنچا دیتی ہے، وہ راز جو تم الفاظ میں نہیں کہہ سکتے۔ سوچو اگر دل کے یہ زخم نہ ہوتے تو شاید تم سجدے میں اتنی عاجزی نہ جھکاتے، شاید تمہیں یہ احساس نہ ہوتا کہ سب چھوڑ کر جا سکتا ہے مگر رب نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ دل کب مانے گا، اصل سوال یہ ہے کہ تم اس درد کو رب تک پہنچنے کا وسیلہ کب بناؤ گے، کیونکہ وہی ایک سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ واقعی سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم مان سکیں کہ جو چھین لیا گیا وہ ہماری بھلائی کے لیے تھا، جو خواب ٹوٹے وہ دراصل ہماری ایمان کو بنانے کے لیے تھے، جو وعدے ادھورے رہ گئے وہ اس لیے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ انسان نہیں بلکہ اللہ ہی وعدوں کا سچا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل کے دو راستے بنتے ہیں، یا تو ہم اپنی زندگی کا بوجھ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیں، غم میں ڈوبے رہیں، یا پھر اپنے دل کو رب کے حوالے کر دیں، یہ کہہ دیں یا اللہ یہ دل تیرا ہے، اسے تو ہی سنبھال، اسے تو ہی بھر، اسے تو ہی سکون دے۔ اللہ جب کسی کو ہم سے دور کرتا ہے تو وہ خلا مخصوص خالی نہیں رہنے دیتا، وہ اسے اپنی رحمت، اپنی قربت اور اپنے ذکر سے بھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تم اتنی ہمت رکھتے ہو کہ دل کے اس بکھرنے کو اللہ کے قریب آنے کا وسیلہ بنا سکو؟ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ جو چھن گیا وہ نقصان نہیں بلکہ حکمت ہے؟ کیونکہ یاد رکھو، انسان چھوڑ دیتا ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتا ہے، چاہے آج تمہارا دل نہ مانے۔ واقعی جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو رب بہتر دروازہ کھول دیتا ہے، لیکن انسان اپنی نگاہیں بس اسی در میں جمائے رکھتا ہے جو بند ہو چکا ہوتا ہے، حالانکہ اصل سکون اس در کے پیچھے ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے۔ سوچو اگر دل واقعی اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب رب اپنی محبت سے دل کو بھرتا ہے تو وہ سکون، وہ اطمینان، وہ قربت ملتی ہے جو کسی انسان کی محبت کبھی نہیں دے سکتی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا، سناٹا اور ایک دل جو سب جوڑ کر صرف ایک نام پکار رہا ہے، یا اللہ، یہی وہ لمحہ ہے جب اصل رشتہ جڑتا ہے، ایسا رشتہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا، ایسا سہارا جو کبھی نہیں چھنتا۔ اور یہ رب کی محبت ہے، ایک ایسی محبت جو بے مثال ہے،
جو کسی انسان کی محبت سے کئی زیادہ پاکیزہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ جب رشتے، سب امیدیں، سب خواب ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، تب اللہ ہمیں اپنے قریب بلا کر یہ جتاتا ہے، اصل سہارا صرف وہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم روتے ہیں، بکھرتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور پھر یکایک دل پھر ایک عجیب سا سکون اترتا ہے، جیسے کسی نے اندر کی ساری ٹوٹ پھوٹ کو تھام لیا ہو، جیسے کوئی روح کے قریب آ کر کہہ رہا ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اللہ کی محبت صرف سکون نہیں دیتی بلکہ نئے دروازے بھی کھولتی ہے۔ وہ خوابوں سے آگے کی تقدیر لکھتا ہے، وہ راستے دکھاتا ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت ہی کافی ہے دل کو یقین دلانے کے لیے کہ رب کے فیصلے کبھی خطا نہیں ہوتے۔ سوچو، جب دل واقعی اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو پھر انسان کے لیے غم ویسا نہیں رہتا، وہ خوف ویسا نہیں رہتا، کیونکہ پھر زندگی لوگوں کے لیے نہیں، صرف ایک رب کے لیے ہوتی ہے، اور جو اس کے ہوگے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ آخر میں ایک سوال، کیا تم اپنے دل کو ایسی محبت کے سپرد کر سکتے ہو جو کبھی نہیں ٹوٹے گی؟ کیا تم تیار ہو دنیا سے زیادہ اللہ کو چاہنے کے لیے؟ کیونکہ یاد رکھو، جو دل اللہ کا ہو جائے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جانتے ہو، جو دل اللہ کا ہو جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ وہ سکون جو تم ڈھونڈتے رہے لوگوں کے لفظوں میں، وہ رب کے ذکر میں چھپا ہے۔ وہ محبت جو تم مانگتے رہے انسانوں سے، وہ رب کے قریب ہونے میں ہے۔ آج کے بعد کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو۔ جب سب چھوڑ جائے تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یا اللہ، جو یہ الفاظ سن رہا ہے اس کے دل کے سارے غم بھر دے، اس کے آنکھوں کے آنسو مسکان میں بدل دے، اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اسے وہ سکون عطا کر دے جو صرف تیرے قربت میں حاصل ہو۔ آمین۔ اور آخر میں یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے زخم لفظوں میں بدلتے ہیں اور یہ لفظ تمہیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ یہ ہے ڈی کے ناز چینل، ایک ایسا سفر جو دل سے رب تک جاتا ہے۔ جانتے ہو، وہ سکون جو تم نے کسی کے لفظوں میں ڈھونڈا وہ رب کے ذکر میں چھپا ہے۔ وہ محبت جو تم نے کسی انسان سے مانگی وہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اس لیے اب یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، کیونکہ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تب بھی ایک ذات ہے جو تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور سنو، وہ تمہاری آنکھوں کے آنسو مسکراہٹ میں بدل دے گا، تمہارے زخم اپنی محبت سے بھر دے گا، اور تمہیں ایسا سکون عطا کرے گا جو صرف اس کے قریب ہونے میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو ٹوٹے دل کے زخم لفظوں میں بدلتے ہیں، اور یہ الفاظ تمہیں اس ذات تک پہنچاتے ہیں جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔